السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر راشد احمد خان ہے اور میں ماہر امراض سینہ ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے آکسیجن۔ کہنے کو تو ایسا لگتا ہے کہ ایک کیمیکل ٹرم ہے آکسیجن، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر ہمارا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ آکسیجن ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ہمارے چاروں طرف دی ہوئی ہے کہ جب تک اس کی کمی نہ ہو ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو کس قدر آسانی سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور جب کسی بیماری کی وجہ سے، کسی چوٹ کی وجہ سے اس کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو ہم جھٹلا سکتے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں موضوع کی طرف۔ آکسیجن، اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اور پھر ہمیں پتہ کیسے لگتا ہے کہ آکسیجن کی کمی ہے، اور کون سے ٹیسٹ ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم کنفرم کر لیں کہ یہ آکسیجن کی کمی ہے، اور پھر اس کا طریقہ علاج۔ آکسیجن کی جب کمی واقع ہوتی ہے تو انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ اس کی رنگت نیلی ہونے لگتی ہے، سانسوں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، انسان کنفیوز ہونے لگتا ہے اور غنودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جب اس طرح کی علامتیں ہوتی ہیں تو فوری ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ پھر اس کے لیے ٹیسٹ کرے گا اور پھر علاج کرے گا۔ اب اس کے بعد ہم آئیں کہ آکسیجن کی کمی ہو کیوں جاتی ہے، کیا وجوہات ہیں؟ بیماری صرف پھیپھڑے ہی کی نہیں ہے جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر دل اپنے پورے طریقے سے کام نہ کر رہا ہو تو بھی آکسیجن کی کمی ہوگی، اگر گردے ناکارہ ہو گئے ہیں تو بھی آکسیجن کی کمی ہوگی، اگر ہمارے پھیپھڑے میں زخم ہو جائیں جن کو ہم نمونیا کہتے ہیں، یا ٹی بی ہو جائے تو بھی آکسیجن کی کمی ہوگی۔ اور آج کل ایک اور ڈیزیز جو ایک دہائی سے زیادہ منظر عام پہ آئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز۔ اس کی موجودگی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم گزشتہ 2.5-3 سال سے جس بیماری سے لڑ رہے ہیں وہ ہے کرونا۔ وہ پھیپھڑے کو بہت متاثر کرتی ہے، اس میں بھی آکسیجن کی کمی ہوتی آتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے جس میں پھیپھڑوں سینے کی ہڈیوں زخمی ہو جائیں، ٹوٹ جائیں اور پھیپھڑے زخمی ہو جائیں تو بھی آکسیجن کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی خون کے لوتھڑے ٹانگوں سے نکل کے پھیپھڑے میں آ کے جمع ہو جائیں تو بھی آکسیجن کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آکسیجن کی کمی کی تشخیص کی طرف۔ اس کا ایک بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے، ایک آلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلس آکسی میٹر۔ وہ انگلی پہ لگایا جاتا ہے جو کہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ آکسیجن کی کمی کتنی ہے، اور اس کو ہم کنفرم کرنے کے لیے خون کی شریان سے لے کے خون اور اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ ہمیں کنفرم کر دیتا ہے کہ خون کی کمی کتنی ہے، پیشنٹ ٹائپ 1 ریسپیریٹری فیلئر میں ہے یا پیشنٹ ٹائپ 2 ریسپیریٹری فیلئر میں ہے۔ جب ہم اس سے کنفرم کر لیتے ہیں کہ آکسیجن کی کمی ہے تو اب ہمیں آکسیجن دینا ہے۔ اب آکسیجن دینے کے لیے ہمیں مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ہم نیزل کینولا استعمال کرتے ہیں، ہم نیزل ماسک استعمال کرتے ہیں، ہم فیس ماسک استعمال کرتے ہیں، وینچری ماسک استعمال کرتے ہیں، اور
ری بریدنگ ماسک کبھی استعمال کرتے ہیں، کبھی نیزل کشن استعمال کرتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے جسم کے اندر پھیپھڑوں تک آکسیجن پہنچائی جاتی ہے۔ اب وہ سورسز جس کے ذریعے آکسیجن اندر جاتی ہے، یہ تو وہ طریقے ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں جس سے آکسیجن دینی ہے، لیکن اس کا سورس کیا ہے؟ اس کے سورس کے لیے ہمارے پاس آکسیجن سلنڈرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آکسیجن کنسنٹریٹرز ہوتے ہیں، اور تیسری چیز لیکوڈ آکسیجن ہوتی ہے۔ اب اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ لوگ اگر اپنے ساتھ آکسیجن لے کے باہر گھومنا پھرنا چاہیں تو ایک بیک پیک پیچھے انہوں نے ڈالا اور آکسیجن کا اس میں رکھا ہوا ہوگا، لیکوڈ آکسیجن کا چھوٹا سا سلنڈر، اور وہ گھوم پھر بھی سکتے ہیں، اپنے کام بھی انجام دے سکتے ہیں۔ اپنی ٹرالی پہ چھوٹا آکسیجن سلنڈر رکھا، لے کے چل دیے، دنیا کے چکر بھی لگا رہے ہیں، گھوم پھر بھی رہے ہیں، اپنے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور جو 2 ذرائع ہیں جو ہم فورسفلی آکسیجن پھیپھڑوں تک پہنچا سکیں، وہ ہے سی پیپ اور بائی پیپ۔ ابھی موجودہ کرونا کے دور میں اس کی ہمیں بے تحاشا ضرورت پڑی۔ سی پیپ ہوتا ہے جو مسلسل آکسیجن سپلائی کرتا ہے تاکہ سانس کی نالیاں سانس لینے میں اور سانس نکالنے دونوں کے دوران کھلی رہیں۔ بائی پیپ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سانس لینے میں جو پریشر رکھنا ہے وہ بھی ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور سانس نکالنے میں جو ہمیں پریشر رکھنا ہے وہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی دونوں کی اپنی اپنی ضروریات کے حساب سے انڈیکیشنز ہیں۔ اگر ٹائپ 2 ریسپیریٹری فیلر ہوتا ہے تو ہم بائی پیپ استعمال کرتے ہیں، اور ویسے جب انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز ہو یا کرونا کے پیشنٹس ہوں یا COPD کے پیشنٹ ہوں، کبھی کبھی بہت موٹے لوگوں کے لیے جن کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور رات کو بڑا ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، اس پہ ہم سی پیپ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے استعمال ہیں، یہ ان کے طریقہ کار ہیں۔ آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک چیز بڑی آسانی سے ہر جگہ ہمیں مل بھی رہی ہے، اس کی سہولت بھی موجود ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ ہم یہ انتظار کریں کہ ہمارا مریض جو ہے تکلیف اٹھا کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ امید کرتا ہوں میرا یہ میسیج آپ لوگوں تک بڑی آسانی سے پہنچ گیا ہوگا۔ اس سلسلے میں مزید میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں، تو سانس ہیلپ لائن پہ نیچے دیے ہوئے نمبر پہ معلومات حاصل کیجیے، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔